جو اس نے لائف دی ہوئی ہے اس میں کیا کرے گا؟ ڈنڈی مارنا شروع کر دے گا. تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک نیگیٹو پہلو ہے کہ ہمارے سامنے کوئی کسی کو اپنی آمدن اور بتانی بھی نہیں چاہیے, وہ ٹینشن دے گا آپ کو. وہ کیا کرے گا؟ یہ تو میں نے بتایا کہ لوگ پیسہ مانگتے ہیں ضرورت کی بیس پہ نہیں بلکہ عیاشی کے لیے. دوسرے کے پیسے سے بزنس کریں گے اور پھر ڈبو کے بیٹھ جائیں گے, پھر اس کو بول دیں گے کہ دیکھو. آپ کو لوگ حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ میں پہلے اس بات پہ بہت حیران ہوتا تھا کہ مالک مکان لوگ اکثر کرایہ داروں کو بہت ٹینشن دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مالک مکان اور کرایہ داروں میں یہ جھگڑے, نل کا ٹوٹ گیا, کرایہ دار کہہ رہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے, مالک مکان کہہ رہے نہیں ہم نہیں لگائیں گے. یہ جھگڑے بہت ہوتے ہیں نا. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ گھر پرانا ہو گیا, کلر کرا کے دو. کرایہ دار کہہ رہا ہوتا ہے مالک مکان سے کیا کرا کے دو؟ کلر کرا کے دو. مالک مکان کہتا ہے ہم نہیں کرائیں گے. کرایہ دار کہتا ہے تمہارا گھر ہے, تمہاری ذمہ داری ہے. یہ پھڈے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ بل زیادہ آ گیا, اس پہ جھگڑے مالک مکان, موٹر خراب, اس پہ جھگڑے. ہر گھر میں مالک مکان اور کرایہ دار کا کچھ نہ کچھ پٹیک بولو چل رہی. میں یہ سمجھتا تھا کہ مالک مکانوں کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے کرایہ داروں پر, لیکن یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے, یہ زیادتی دونوں کی طرف سے ہوتی ہے. اصل میں ہماری سوسائٹی میں کسی کو کسی پہ اعتماد اب رہا نہیں ہے. جب کرایہ دار مالک مکان کو فون کر کے کہتا ہے نا نل کا ٹوٹ گیا ہے یہ صحیح کرا دو, مالک مکان کے دل میں پتہ ہے کیا آئے گا؟ اس نے جان کر بے احتیاطی کی ہے, اپنا گھر سمجھ کے اس نے استعمال نہیں کیا. اگر میں نے اس کو نلکے کے پیسے دے دیے نا, کل دوسرا نلکا توڑے گا. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر میں اتنا اچھا بن گیا نا, نلکا ٹوٹ گیا یہ لو, اگلے دن کہے گا ٹائل اکھڑ گئی ہے واش روم کی, پرسوں کہے گا وہ لائن لیک کر گئی ہے گٹر لائن, ترسوں کہے گا سیڑھیوں کا ایک وہ اکھڑ گیا ہے, اس اگلے دن کہے گا کھڑکی گر گئی ہے, چوتھے دن کہے گا زلزلہ آ گیا پورا گھر تباہ ہو گیا ہے. اور یہ ہوتا ہے. اور کرایہ دار کو بھی مالک مکان پر اعتماد نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر واقعی میں بھی نل کا ٹوٹا ہے نا تو میں بولوں گا تو پہلی دفعہ میں پیسے نہیں ملیں گے, لہذا وہ جتنا کیس ہوتا ہے نا اس کو ڈبل کر کے پیش کرتا ہے کہ خرچہ ڈبل کر کے بتاؤ, ہو سکتا ہے لچڑ پنے میں آدھا کم از کم نکل آئے. نہیں آئی میرے خیال ہے بات؟ یعنی جتنا خرچہ آ رہا ہے نا ڈبل کر کے بتائے گا, ڈبل. تو دونوں کو ایک دوسرے پر, اور یہ پاکستان میں مسئلہ ہے. یہ جب بھی آپ کسی سے بزنس کر رہے ہوتے ہو آپ کو پتا ہے جو پہلے ٹوپی کرا دے گا وہ حاوی آ جائے گا. اگر آپ نے شرافت سے معاملہ کرنے کی کوشش کی تو دوسرا آپ کے اوپر پورا ہیلمٹ لا کے تھوپ دے گا وہ. اسی لیے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ لچڑپن دکھا رہے ہوتے ہیں, ہے ہی نہیں میرے پاس میں کہاں سے دوں. جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں بھائی, میں ہے ہی نہیں. ان کو پتا ہے بول دیا نا ہے, وہ تو پھر تو نچوڑ دے گا مجھے. صحیح ہے نا, گھننے بن رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ کاروبار میں پیسے لگائے نا, طے یہ ہوا تھا کہ ہر مہینے جو ہے وہ اصل رقم تو ڈبو دی اس نے, اصل رقم نہیں, جو پروفٹ تھا وہ تو ہوا نہیں. اب طے یہ ہوا کہ تھوڑے تھوڑے کر کے جو میرا قرضہ ہے نا وہ لوٹائے گا وہ ہر مہینے. اب میں جب بھی اس کے گھر جا رہا ہوں نا پیسے مانگنے, میرا بچہ بیمار, میرے ماموں کی طبیعت خراب, میرے چاچو کو یہ ہو گیا, میں نے کہا ایک ہی دفعہ جتنے لوگوں کا انتقال کروانا ہے نا لسٹ بنا کے دے دے مجھے. تو میں اتنا بیزار آ گیا. ایک دفعہ جس کی ٹانگ ٹوٹنی ہے, جس کا بائک سے گر کے کھوپڑا خراب ہونا ہے, ایک دفعہ لسٹ بنا دے, اور جو بچ جائے نا خاندان میں وہ مجھے بتا دے, میں اس تاریخ کو آ جاؤں گا. یہ ہر جگہ ہوتا ہے. جب آپ پیسے مانگنے جاؤ وہ کہے گا بھائی میرے یہ ہو گیا, اس دفعہ یوں ہو گیا, اس دفعہ یوں ہو گیا. اور ہمارے تو پیسوں کے معاملات بہت چلے ہیں لوگوں سے, بہت کم لوگ اس معاملے میں کلیئر ہیں. تو بھائی خودداری پیدا کرو. کیا پیدا کرو؟ اور یہ خودداری اس وقت تک خدا کی قسم پیدا نہیں ہوگی جب تک دولت سے محبت ختم نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ اور دولت سے محبت کیسے ختم ہوتی ہے؟ دنیا کیا ہے میرے بھائی؟ مسافر خانہ. ٹماٹر کھا کے بھی گزر جائے گی, اور چائے پاپوں میں ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے.
اس طرح بھی گزر جائے گی اور برگر کھا کے بھی گزر جائے گی. تو برگر جو اپنے پیسوں کا ہو بہت اچھا ہوتا ہے, تو دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھ کے اگر پیزا برگر کھا رہے ہو, اس سے بہتر تھا رات کی بچی ہوئی سوکھی روٹی کھا کے عزت کے ساتھ جی لیتے. مجھے ایک دوست کا جملہ بہت اچھا یاد آ رہا ہے, رکھ دو بیٹا اس کو نیچے رکھ دو. ایک گنے والا تھا, گنے کے رس والا. بعض لوگ غریب ہوتے ہیں, مالدار ہوتے ہیں اندر سے. یہ جو آج کل لوگوں کو مالدار بنانے کی بتایا جا رہا ہے نا, پیسہ سب کچھ ہوتا ہے, خدا کی قسم نہیں ہے. دل کا غنا پیدا کرو اپنے اندر. اگر ظاہری دولت آ گئی اور دل میں غنا نہیں ہے تو یہ شخص بھی غریب ہے. کیوں؟ یہ کبھی سکون میں نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چاہے گا کہ سونے کا ایک جنگل ہے تو کاش یہ جنگل کیا ہو جائے, ڈبل ہو جائے. کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھے گا. سکون اسی کو مل رہا ہے جو قناعت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے کہ جتنا اللہ نے مجھے دیا میرے لیے کافی, بس اسی میں جیوں گا. اپنے گھر والوں کو بھی بتا دو بھائی ہماری یہ انکم ہے, بیگم اسی میں ہم نے جینا ہے, رہنا ہے تو رہو ورنہ پتلی گلی سے بولو نکلو. ہمارے نبی نے اپنی ازواج کو یہی کہا ہے. ہمارے نبی تو غربت میں تھے, 9 بیویاں تھیں. امہات المومنین نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں مال چاہیے. تو نبی نے فرمایا کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے, میں تو صبح آتا ہے شام سے پہلے صدقہ, میں تو مال رکھ ہی نہیں سکتا. ہمارے نبی کو اللہ نے کچھ خاص غربت آپ کے لیے, یعنی غربت کا انتخاب کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اس میں کچھ حکمتیں تھیں. تو بہت ساری حکمتیں تھیں اس میں. تو جب ہم نبی کی ازواج نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے گھر میں تو فاقے ہو رہے ہیں, تو نبی نے یہ ظلم نہیں کیا کہ نہیں جی اسی فاقے میں رہنا ہے, نہ. نبی نے کیا فرمایا, بھائی بہت مالدار لوگ ہیں دنیا میں, اور اس زمانے میں طلاق یافتہ بیوہ کی شادی بھی ٹھگ سے ہوتی تھی, یہ مسائل نہیں تھے, اچھی جگہ پہ ہی ہوتی تھی, مالداروں میں ہی ہوتی تھی. تو نبی نے کیا فرمایا, قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی کہ آپ اپنی ازواج کو کہہ دیجئے بھائی اگر دنیا کا مال و متاع چاہیے تو میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں, تمہیں طلاق کا اختیار دیتا ہوں, جہاں چاہے نکاح کرو بھائی, دولت بھی ملے گی اور خوب پیسہ بھی ملے گا, اور اگر میرے ساتھ گزارا کرنا ہے تو اسی غربت میں گزارا کرنا پڑے گا. سب بیویوں کو آپ نے طلاق کا اختیار دیا ہے بلا کے. اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ شوہر بیوی کو بھی طلاق کا رائٹ دے سکتا ہے. ساری ازواج کو آپ نے, حضرت عائشہ کو بھی اختیار دیا. حضرت عائشہ چونکہ 9 عمر تھیں, ان سے کہا جلد بازی میں فیصلہ نہ کرنا, اپنے گھر میں جا کے پہلے مشورہ کر لو. حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا, افیکا اشاور یا رسول اللہ, آپ کے بارے میں گھر میں مشورہ کروں کہ آپ کے ساتھ رہنے کے نہیں رہنا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھائی ہم اس غربت پہ راضی ہیں. تو آج بھی میں کہتا ہوں بھائی زیادہ ٹینشن مت لو, تمہاری آمدن کم ہے, بیگم کو بتا دو بیگم اسی میں گزارا کرنا ہے, میں چوری نہیں کروں گا, لوگوں سے بھیک نہیں مانگوں. جا کے کبھی وسیم سے قرضہ مانگ رہا ہے, کبھی غفار سے, کبھی ستار سے, کبھی کسی نمونے سے جا کے, کبھی کسی نمونے سے, یہ ہو گیا ہائے, یہ ہو گیا ہائے, بی بچوں کی فیسیں نہیں پڑھاؤ اسکول میں بچوں کو, اگر نہیں ہے فیسیں بھائی ٹماٹر بیچے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹماٹر والے زیادہ کما رہے ہیں آج کل, یہ گنے والے آپ کیا سمجھ رہے ہو, یہ گھننے ہیں گنے والے.